ذرا سوچیں، ایک ایسی ڈیجیٹل معیشت کے بارے میں جو نہ صرف تیز ہو بلکہ سستی بھی اور ہر کسی کی پہنچ میں ہو۔ یہی وہ وعدہ ہے جو کرونس بلاک چین اور اس کا CRO ٹوکن لے کر آیا ہے۔ تو آئیے ذرا گہرائی میں اترتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ سب کام کیسے کرتا ہے۔ 60,000 یہ نمبر ذہن میں رکھیے گا، یہ کافی بڑا نمبر ہے نا؟ لیکن کرونوس کی دنیا میں اس کا اصل مطلب کیا ہے؟ اس کا سیدھا تعلق رفتار، کارکردگی اور اس پیمانے سے ہے جس پر یہ نیٹ ورک کام کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ جی ہاں، 60,000 ٹرانزیکشنز، اور وہ بھی صرف 1 سیکنڈ میں۔ یہ رفتار کرونوس کو بلاک چین کی دنیا کا ایک سپر سٹار بنا دیتی ہے، جو آج کل کے زیادہ تر نیٹ ورکس کو بہت بہت پیچھے چھوڑ دیتی ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ کرونس ہے کیا؟ آئیے اس کی بنیادوں کو کھنگالتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اسے ایک نئی ڈیجیٹل معیشت کے لیے اتنی اہم بنیاد کیوں سمجھا جا رہا ہے۔ اچھا، تو آسان لفظوں میں کہیں تو کرونس ایک بنیادی ڈیجیٹل ہائی وے کی طرح ہے۔ اسے کازموس SDK جیسے ایک بہت ہی مضبوط فریم ورک پر بنایا گیا ہے، جس کا مطلب ہے کہ یہ دوسرے بلاک چینز کے ساتھ بڑی آسانی سے بات چیت کر سکتا ہے۔ اور کیونکہ یہ EVM کمپیٹیبل ہے، یعنی ایتھیریم کی زبان سمجھتا ہے، اس لیے ڈیولپرز کے لیے اس پر نئی ایپلیکیشنز بنانا بہت ہی آسان ہو جاتا ہے۔ آئیے ان ٹیکنالوجیز کو تھوڑا اور آسان کرتے ہیں۔ لیئر 1 تو سمجھیں اس کی بنیاد ہے، جیسے کسی عمارت کی بنیاد ہوتی ہے۔ EVM کمپیٹیبلٹی کا مطلب ہے کہ یہ ایتھیریم کی زبان بولتا ہے، جو سمجھیں بلاک چین کی سب سے مشہور زبان ہے۔ تو ڈیولپرز کو کچھ نیا نہیں سیکھنا پڑتا۔ اور یہ جو IBC پروٹوکول ہے نا، اسے مختلف بلاک چین جزیروں کے بیچ ایک پل سمجھیں، جو اثاثوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ آزادانہ طور پر آنے جانے دیتا ہے۔ اور یہ سب صرف تھیوری کی باتیں نہیں ہیں۔ کرونوس نے اب تک 15 کروڑ سے بھی زیادہ ٹرانزیکشنز مکمل کی ہیں۔ اس کے 18 لاکھ سے زیادہ فعال صارف ہیں، اور یہ نیٹ ورک $50 کروڑ سے زیادہ کی مالیت کو محفوظ بنا رہا ہے۔ یہ صرف نمبرز نہیں ہیں، یہ اس نیٹ ورک پر لوگوں کے اعتماد اور اس کی بڑھتی ہوئی مقبولیت کا ثبوت ہے۔ اب ہر انجن کو چلنے کے لیے فیول تو چاہیے، ہے نا؟ کرونوس کے ایکو سسٹم کا فیول ہے CRO ٹوکن۔ یہ صرف کوئی ڈیجیٹل سکہ نہیں، بلکہ یہ وہ جان ہے جو پورے نیٹ ورک کو چلاتی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ کرتا کیا ہے؟ تو جناب، CRO ٹوکن کے بہت سے اہم کام ہیں۔ اسے ٹرانزیکشن فیس یعنی گیس کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ سمجھے یہ نیٹ ورک پر سفر کرنے کا کرایہ ہے۔ اسے اسٹیک کر کے نیٹ ورک کو محفوظ بنانے میں مدد کی جا سکتی ہے اور بدلے میں انعامات بھی ملتے ہیں۔ یہی نہیں، یہ ڈی سینٹرلائزڈ فائنانس کی دنیا کا ٹکٹ بھی ہے، اور سب سے اہم بات، یہ ایکو سسٹم کے مستقبل سے جڑے فیصلوں میں اپنی آواز شامل کرنے کا حق بھی دیتا ہے۔ اب تک ہم نے یہ تو جان لیا کہ کرونوس کیا ہے، لیکن اس سے بھی اہم سوال یہ ہے کہ یہ کیوں ہے؟ ہر بڑی ٹیکنالوجی کے پیچھے ایک مقصد، ایک مشن ہوتا ہے۔ تو کرونوس کا مقصد کیا ہے؟ یہ ہے کرونوس کا بنیادی مشن۔ یہاں جو اہم ترین الفاظ ہیں نا، وہ ہیں کھلا، ضابطوں کے مطابق اور اربوں لوگوں کے لیے۔ اس کا مقصد صرف ٹیکنالوجی کے ماہرین کے لیے کچھ بنانا نہیں ہے، بلکہ ایک ایسا نظام تیار کرنا ہے جسے اربوں لوگ بھروسے کے ساتھ استعمال کر سکیں۔ اور یہ مشن سب کے لیے ہے، چاہے وہ خودکار AI پروگرامز ہوں، بڑے بڑے مالیاتی ادارے ہوں، یا ہم جیسے عام صارفین۔ کرونوس کا ہدف ایک ایسا پلیٹ فارم بنانا ہے جہاں ہر کوئی آسانی سے ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام کر سکے۔ اور یہ صرف باتیں نہیں ہیں، حقیقت میں دیکھیں تو TMTG کے ساتھ یہ شراکت داری ایک بہت بڑی مثال ہے۔ ایک بڑی کرپٹو ٹریجری بنانے کا یہ منصوبہ، جس میں CRO ٹوکن کا ایک مرکزی کردار ہوگا، یہ صاف ظاہر کرتا ہے کہ کرونوس کس طرح مین سٹریم فائنانس اور ٹیکنالوجی کے ساتھ جڑنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو کرپٹو کی اس بھیڑ بھری دنیا میں کرونوس کو کیا چیز سب سے الگ بناتی ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ باقیوں کے مقابلے میں کہاں کھڑا ہے۔ یہ فرق تو زمین آسمان کا ہے۔ جہاں زیادہ تر بلاک چینز ایک کچھوے کی رفتار سے ایک وقت میں صرف 15 سے 30 ٹرانزیکشنز کر پاتے ہیں، وہیں کرونوس ایک راکٹ کی طرح ہے جو 60,000 تک جا سکتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ ناقابل یقین حد تک سستا بھی ہے، جہاں ہر ٹرانزیکشن پر 1 سینٹ سے بھی کم خرچ آتا ہے۔ اس زبردست رفتار کا راز ہے پروف آف اتھارٹی۔ اسے یوں سمجھیں کہ ایک عام بلاک چین میں ہزاروں لوگ ایک ساتھ مل کر کوئی فیصلہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جس میں ظاہر ہے وقت لگتا ہے۔ پروف آف اتھارٹی میں ایک چھوٹا قابل اعتماد گروپ
تیزی سے فیصلے کرتا ہے، جس سے سب کچھ بہت تیز اور مؤثر ہو جاتا ہے، اور ساتھ ہی سیکیورٹی اور نیٹ ورک کو پھیلانے کی صلاحیت بھی برقرار رہتی ہے۔ لیکن بات صرف رفتار اور کم قیمت پر ختم نہیں ہوتی، کرونوس میں اور بھی بہت کچھ ہے۔ یہ ڈیولپرز کو ایتھیریم سے اپنی ایپس آسانی سے یہاں لانے کا راستہ دیتا ہے۔ یہ IBC کے ذریعے دوسرے بلاک چین سے جڑتا ہے، اور تو اور AI کے لیے خاص ٹولز بھی مہیا کرتا ہے۔ اور نئے آئیڈیاز کو سپورٹ کرنے کے لیے اس کے پاس $10 کروڑ کا ایک فنڈ بھی ہے، جو نئے پروجیکٹس کو آگے بڑھنے میں مدد دیتا ہے۔ تو ان سب باتوں کا اصل دنیا میں کیا مطلب ہے؟ آئیے کچھ نمبرز دیکھتے ہیں اور پھر اس بات پر غور کرتے ہیں کہ کرونوس کا مستقبل کیسا ہو سکتا ہے۔ یہ نمبرز ہمیں بتاتے ہیں کہ CRO آج مارکیٹ میں کہاں کھڑا ہے۔ $3.6 بلین کی مارکیٹ کیپ اور تقریباً 40 ارب ٹوکنز کی سپلائی کے ساتھ یہ بلا شبہ کرپٹو کی دنیا کے بڑے پروجیکٹس میں سے ایک ہے۔ اور آخر میں ایک بڑا سوال جو سوچنے پر مجبور کرتا ہے، جس طرح سے کرونوس رفتار، کم لاگت، AI انٹیگریشن اور ضابطوں کی پابندی پر توجہ دے رہا ہے، کیا ہم یہاں فائنانس کے مستقبل کی بنیاد بنتے دیکھ رہے ہیں؟ اس کا جواب تو وقت ہی دے گا، لیکن امکانات بہت دلچسپ ہیں۔